بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا نہیں ہوتی تھی، نہ ہی آپ نے ادا کی ہے اور نہ ہی کسی کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تراویح کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ادا کرے، نہیں ادا کرتا تو نہ ادا کرے۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا بھی کی ہے، ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ نے اس کی امامت بھی کی ہے۔ اگرچہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کے نام سے رائج نہیں تھی، لیکن قیام اللیل کے نام سے یہ نماز رائج تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور میں اس کی راتوں کے قیام کو آپ کے لیے سنت قرار دیتا ہوں۔ تو راتوں کا قیام رمضان المبارک کے مہینے میں، جسے آج کے زمانے میں آج کی اصطلاح میں تراویح کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا ثبوت ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انفرادی طور پہ تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی کچھ انفرادی ادا کرتے تھے اور کچھ ٹولیوں کی شکل میں ادا کرتے تھے کہ غیر حفاظ صحابہ اکرام حافظ صحابہ اکرام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سسٹم اور یہی سلسلہ رائج رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ اکرام کی امامت بھی کی ہے، اور 3 دن امامت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن امامت نہیں کروائی، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ نماز آپ پر لازم نہ کر دی جائے۔ یعنی جس زمانے کے اندر وحی نازل ہوتی ہے، اس زمانے میں بعض اوقات اس زمانے کے حالات کے مطابق احکامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، تو اس لیے اس خدشے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نہیں ادا کیا، کہ اگر یہ فرض ہو جائے گی تو پھر اس کا ادا کرنا سفر میں بھی ضروری ہوگا، جنگ کے اندر بھی ضروری ہوگا، اور بیماری میں بھی ضروری ہوگا۔ لیکن انفرادی اور الگ الگ جماعتوں میں یہ چلتی رہی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ صحابہ اکرام الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں جماعت کرا رہے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام کو ایک مرکزی جماعت میں شامل کر دوں۔ چنانچہ آپ نے ابی بن کعب، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقْرَاهُمْ ابی بن کعب، کہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب ہیں، آپ نے ان کی اقتداء میں تمام جماعتوں کو اور تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں وہ اس مرکزی جماعت میں ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز ادا کرے، اور دوسری مسجدوں کے اندر بھی آپ نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ گویا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی ابتدا نہیں کی، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے زمانے کے اندر ادا ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کے پیش نظر جماعت کے ساتھ باقاعدہ تراویح نہیں ادا کی، وہ خدشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقی نہیں تھا، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی، جو لازم نہیں ہے وہ لازم نہیں ہو سکتی، تو اب تراویح کی نماز کا فرض ہونے کا امکان وہ ختم ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ تمام مسجدوں میں اس کو رائج کیا۔ تو حضرت عمر کی یہ سنت نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف وہ کام کیا ہے، بلکہ وہ یہ منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، اسی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح کی نماز ایک جماعت کی شکل میں شروع کی ہے۔